جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو آپ کو کہتے ہیں. اللہ نے توفیق دی آپ تک پہنچنے کی، اور بات ہم کرنے جا رہے ہیں جنوری کے آخری عشرے کی. یوں کہہ لیجئے اس کو. آلموسٹ میں اس کو کئی ستاروں پہ تو میں نے جو ہوم ورک بنایا ہے میں ختم کر رہی ہوں. اسے 21 جنوری سے میں شروع کرنے جا رہی ہوں، اور 30 جنوری تک تو اینڈ کر ہی رہی ہوں فار شیور. کئی ستاروں پہ تو مجھے 31 بھی ایڈ کرنی پڑی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ ہمارا اگلا ہاروسکوپ نہیں سنیں گے. اگلا والا بہت امپورٹنٹ ہے. فیبروری کے دن بھی اس کے اندر ایڈ ہے، کیونکہ ہمیں کیلنڈر کے ایکچولی اکارڈنگلی چلنا ہوتا ہے نا. کچھ آپ کا کیلنڈر فالو کرتی ہوں، کچھ میں اپنے کیلنڈر کو دیکھ کے چلتی ہوں. اس ہفتے بھی جو 2 تبدیلیاں ستاروں میں آئیں، ایک آیا 21 جنوری کو، ایک نے جگہ بدلی. دوسرا اس ہفتے بدل رہا ہے 24 جنوری کو. وہ کہاں میرے 12 ستاروں کو کوزی کرے گا، کہاں آپ کو کس ہاؤس میں بلیسنگ دے گا، اس کے لیے تو آپ کو 12 ستارے سننے پڑیں گے. سب سے پہلے جو نئے جوائن کرنے والے ہیں، ہمارا دونوں ہاتھوں سے پیار بھرا سلام. اور سامیہ خان لاؤنج کا پارٹ بننے کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. بلکہ آپ لوگوں سے درخواست بھی یہی ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجئے، اور تاکہ جو ہے میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو پہنچنے کے لیے آپ کو سرچ نہ کرنا پڑے، آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشن ملے اور آپ کے گھر ہماری ویڈیو پہنچ جائے. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ نئے سال کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور اس میں اور بھی بہت سارے تجربات. میں اسی لیے ریس لگائی ہوئی ہے، میں نے نئے تجربے جو میں نے کرنے ہیں، میں اسی لیے اس کوشش میں ہوں کہ کسی طریقے سے میں یہاں تک کا سفر پورا کر لوں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. سب سے پہلے میں اتنا آپ لوگوں کو بتا دوں، پلیز میں کسی بھی فورم پہ لوگوں سے چیٹ نہیں کرتی. میں لوگوں کو اپنا نمبر نہیں بانٹتی ہوں. اگر کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بہت انفیئر ہے. اسپیشلی جو میری معصوم بچیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، پلیز اپنی تصویریں، اپنی انفارمیشن کسی ایسے مانسٹر کے ہاتھ مت دیجیے جو آپ کو کل کو ایکسپلائٹ کرے. میری آپ سے دونوں ہاتھوں سے درخواست ہے یہ. کیونکہ جب میں چیٹ ہی نہیں کرتی، آپ انہیں کہیے کہ ہم مجھ سے آواز میں بات کریں. اور میری آواز، مجھے پتہ ہے کہ کوئی مجھے شکل سے پہچانے نہ پہچانے، میری آواز سے لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں. کیونکہ میں آورز اینڈ آورز آپ کے کانوں میں بولتی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ میری آواز سے آپ لوگ مجھے پہچان لیتے ہو. تو آپ اسے، میں بغیرت ہی کہوں گی، اس مانسٹر کو بولیے کہ وہ آپ سے میری بولے سامیہ خان ہے تو بات کرے آپ کے ساتھ. وہ نہیں کرے گا بات آپ کے ساتھ. تو آپ کیوں بے وقوف بنتے ہیں کسی کے ہاتھوں؟ مجھے اور آپ کو جوڑ سکتا ہے یہ جو نمبر میرے رائٹ سائڈ پہ ہے. اس نمبر پہ اگر آپ ہیں اور آپ نے ایک بھی ڈیجٹ غلطی نہیں کی، تو آپ رائٹ جگہ پہ ہیں، سیف ہاتھوں میں ہیں. آپ کے انفارمیشن بھی اور آپ بھی. ٹھیک ہے، دیر سویر اپوائنٹمنٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ سیف ہیں. یہ جو نمبر ہے یہ فار کمپلینٹس نمبر ہے. خدا نہ خواستہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی سردی گرمی آ جاتی ہے، کوئی کمپلینٹ اگر آپ کو ہے تو اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ نہیں لکھیں گے جو میری لیفٹ سائڈ پہ نمبر ہے. اس پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ لکھیں گے، واٹس ایپ نہیں لکھیں گے، ٹیکسٹ. کیونکہ واٹس ایپ ہزاروں کے نمبر ہوتا ہے تو وہ بغیر دیکھے ٹیم جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے. تو یہ پلیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب باری آتی ہے کہ جاتے جاتے جو میں نعرہ لگاتی ہوں کہ یہ غیب کا علم خدا نہ خواستہ نہیں ہے. یہ اندازے ہیں، انسانی اندازے جو غلط بھی ہو سکتے ہیں. میں نے جب 2009 میں اس دنیا میں، ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا تھا، تب سے کہتی آ رہی ہوں کہ 70 to 75% یہ گائیڈ لائن ہے. تب بھی میں اس کو گائیڈ لائن کا لفظ یوز کرتی ہوں. جیسی گائیڈ لائن محکمہ موسمیات آپ کو دیتا ہے، ایسی ہی گائیڈ لائن جیسے گوگل میپ آپ کو دیتی ہے. خدا کا واسطہ ہے، یہ اندازے ہیں، یہ آپ کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے. یہ اچھا ٹائم ہے، اس میں کھل کے کھیلو. لیکن اچھے ٹائم میں رب کتنا نوازیں گے یہ مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے. اور برے ٹائم میں کس آزمائش سے گزارے جا سکتے یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے آپ کو وارن کرنا ہے کہ اس ٹائم میں اس جگہ سے ریلیٹڈ ذرا محتاط ہو جائیے. اتنا سا میرا کام ہے، اور جو ہے اتنا سا رب نے ایک نیویگیشن سسٹم دیا ہوا ہے. اور جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ جس
پیش گوئی کو دیتے ہوئے اگر میں دلیل دے رہی ہوں تو وہ علم کی بات میں کر رہی ہوں. میں آپ نے دیکھا کہ میں تاریخوں کے ساتھ بات کرتی ہوں. کل کو کوئی مجھے چیلنج کرے گا اور آئی ایم دی اونلی ون عورت ان پاکستان جس نے بڑے بڑے اسکالرس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور مجھے یہ وہاں سے کلین چٹ ملی تھی کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کر رہی ہیں تو آپ رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں، کیونکہ علم کے ہونے سے کوئی اسکالر انکار نہیں کرتا. علم کا غلط استعمال جو ہے وہ شرک ہے. جادو ٹونا تعویذ دھاگے ان چیزوں میں یہ شرک کی زمرے میں جاتی ہیں. آگے ہی لینا، اویئرنیس لینا، اللہ نہ کرے یہ آپ کے لیے نہ آپ کی نمازوں کو مجروح کرے گا، نہ ہی آپ کے ایمان کو خراب کرے گا، اور نہ رب تعالیٰ مجھے اس معاملے میں گنہگار کرے. میرے تو کوئی دنیاوی لالچ ہے ہی نہیں ہے اتنے، نہ مجھے بڑے گھروں کی خواہش ہے، نہ مجھے کوئی بڑی گاڑیوں کی لگژری گاڑیوں کی خواہش ہے کہ میں ایک تھوڑے سے پیسوں کے لیے لوگوں کے ایمان کو کمزور کروں یا لوگوں کا ایمان خراب کروں. میرے پاس جو ہے میں اتنے میں سکھی ہوں، راضی ہوں. تو جو ہے میرا تو ریزولوشن ہی یہ ہے کہ رب تعالیٰ تیری مخلوق کو گمراہ نہیں کرنا. جتنی توفیق ہے میں اپنے ضمیر کے آگے سرخرو ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے میں رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں. باقی رب جانے، یہ تو جائیں گے تو پتہ چلے گا کس چیز پہ چھترول ہونی ہے، کس چیز پہ اللہ نے معافی دے دینی ہے. بہرحال اب اور ٹائم ضائع نہیں کرتی، چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف. آلریڈی ہاروسکوپ بہت ڈیٹیلڈ ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہے، غور سے سنیے گا، اپنے ستارے بھی اور اپنے پیاروں کے ستارے بھی. چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو زون سی، اور زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے، انگلش میں فلیگ والے ایف سے آپ کا نام اگر شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس ستارے سے مدد لے سکتے ہیں. تو جی پہلے میں آپ کو ڈیٹس بتا دوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 21 جنوری سے میں سے شروع کروں گی اور آپ کی محبت میں سے ختم کروں گی 31 جنوری پہ. تو دیکھتے ہیں کہ 2024 کا خاتمہ آپ کے لیے رب کا اسکرپٹ کیا کہتا ہے ہمیں. جی 21 22 یہ تو کمفرٹیبل ڈیز لگ رہے ہیں، آپ ہمیں ایزی نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. 23 24 اینڈ 25 جہاں ستاروں کی گلیکسی مالی فائدے دلانے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پہ یہ تاریخیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑا سا فائنینشل جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اخراجات کا جو پریشر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا پریشر اللہ نہ کرے اس میں ذرا انڈیکیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تھوڑا اس میں پریشر ستاروں کا بڑھ سکتا ہے، اللہ نہ کرے. یہ میں ساتھ دعا بھی آپ کے لیے کر رہی ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ستاروں کی جو گلیکسی ہے رب کے حکم سے، وہ اس وقت مالی فائدوں کی اس میں انڈیکیشن ہوتی ہے، یعنی فائنینشل بینیفٹس جو ہے ستاروں کی گلیکسی آپ کو دے سکتی ہے. پھر 26 جنوری سے لے کے ٹل دی 31 جنوری الحمدللہ سیجیٹیرینز ایک بھرپور اور ایکٹیو جو ہے نا وہ ہے دن ہے یہ آپ کے. ہمارے جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ستارے اس ہفتے میں سپورٹ کر رہے ہیں، جو تاریخیں میں نے بھی آپ سے بیان کی ہیں. 26 جنوری سے لے کے 31 جن ہمارے وہ سیجیٹیرین جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا اوورسیز ریلیٹڈ اپنے معاملات ریزالو کرنا یا کرانا چاہتے ہیں. ہمارے وہ سیجیٹیرین جو بزنس میں ہیں، کوئی کسی کام میں کسی دوست کی مدد چاہیے، مدد بھی مل رہی ہے، کام بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کام رکنے نہیں چاہیے. اللہ کرے یہ تاریخیں اتنی کمپیٹیبل ہیں، اتنی موافق تاریخیں آپ کے لیے. جس ایجنڈے کے لیے آپ کوشش میں ہوں گے، اگر آپ کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے بیرون ملک تو اس کے بھی جو ہے اچھے ریزلٹس ہیں، اچھے نتائج ہیں. اگر آپ کو اوورسیز ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے تو جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ 2024 سٹارٹ جیسے بھی ہوا ہو، خاتمہ اچھے پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھے دنوں پہ آپ کے اس مہینے کا اینڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بسم اللہ اچھی ہو جائے تو اگلا پورا سال ہی رب کے حکم سے اچھا ہو جائے گا.
اس کے بعد جنوری سے جو ایک ستارہ بہتر ہوا ہے، بلکہ 1 جنوری آنورڈس، یہ آپ کے اندر ایک بڑی خوشگواریت سی پیدا کر رہا تھا سیجیٹیرینس. آپ کے تعلقات اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، سوشلی تعلقات، ان سب میں یہ بہتری انڈیکیٹ کر رہا تھا. ایک بہتر اس میں جو ہے ستارے کی موجودگی آپ کے لیے ایک بہترین حالات کی انڈیکیشن کر رہی تھی. پھر اس کے بعد میں دیکھتی ہوں، میں آپ کو ڈیٹس اس لیے گنواتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے میری اکاؤنٹیبلٹی ہاتھ کے ہاتھ ہوتی رہے. میں کچھ ستاروں کی آپ کو ڈیٹس گنواتی ہوں. 23 دسمبر پہلی آئی تھی، اس کے بعد آئی تھی 5 جنوری 2024، دین 15 جنوری 2024، اور اب آئی ہے 24 جنوری 2024. ستارے بھرپور کوشش میں ہیں کہ میرے سیجیٹیرینس کو مالا مال کر دیں، کوئی چھکا لگ جائے، کہیں سے کوئی منوسلوا آ جائے یا ریکوری ہو جائے، یا کوئی اللہ پاک پیسوں کو ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو دے دیں. وہ شان بے نیاز ہے، اس کی شان کے حساب سے ہمیں اس سے مانگنا چاہیے. پھر ایک ستارہ جو 21 جنوری سے ایک اور جگہ پازیٹیو ہوا ہے، آپ کے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، خاندان کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ. پھر آپ کے سفر بھی بڑھا رہا ہے، ہو سکتا ہے ڈومیسٹک سفر بڑھ جائیں یا انٹرنیشنل سفر بھی آپ کے اب جو ہے وہ قدرت کرا سکتی ہے. پھر ایک ستارہ آلریڈی بہتر ہو گیا تھا 2 نومبر 2023، یہ آپ کے ہوم لینڈ سے ریلیٹڈ معاملات کو بہتر کر رہا تھا. گھر کا معاملہ ہو یا گھر والوں کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہوں، دونوں میں یہ بہتری پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. ہو سکتا ہے بہت سارے سیجیٹیرینس کی پلاننگ ہو اپنے گھر کی، اپنی ذاتی گھر بنانے کی، اس میں بھی ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ جو ہے نظر آتی ہے. پھر ایک ستارہ جو اور بہتر ہوا تھا 10 جنوری کے بعد سے سیجیٹیرین، اینڈ اسٹل اٹس ورکنگ آن اٹ، آپ کا جاب ایریا اور آپ کی ہیلتھ ایریا. یعنی جو اللہ نہ کرے بیمار تھے ان کو بھی رب تعالیٰ مکمل شفا دیں گے، اور وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں وہ تھے جاب کی متلاشی تھے، ہو سکتا ہے نئی جاب اپرچونیٹیز رب تعالیٰ انہیں دے دیں، یا ان کا ایگزسٹنگ کیریئر ان کے پرموٹ ہو جائے. کچھ بھی اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. جاب ایمبیانس تو بہتر ہوگا، یہ تو تسلی ہمیں اس وقت میں نظر آتی ہے. اور یہ ستارہ 10 جنوری سے مکمل اوپر سٹیبل ہو چکا ہوا ہے. آپ نے اس کی کن مانگتے رہنا ہے. اینڈ پہ میرے وارننگ زون آ جاتا ہے. دوستوں کے معاملات میں محتاط رہیے گا. اگر آپ دوستوں کو نہیں کھونا چاہتے، لو لائف میں کوئی ہائی ہوپس نہ رکھیے گا، کیونکہ پھر آپ اتنے معصوم ہیں کہ جب آپ کے ایلوژن بریک ہوتے ہیں، آپ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ اگلے کا منہ بھی نہ دیکھو. تو یہ سچویشن سے بچنا ہے. بچوں کے معاملات پہ بہت نظر رکھنی ہے. اللہ نہ کرے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ میرے سیجیٹیرینس کو کسی پریشانی میں ڈالے. اور اگر دنیاوی خواہشات کے رستے میں کوئی ہچز آ رہی ہیں تو اس کو اللہ کا اسکرپٹ سمجھ کے آپ نے کوشش میں لگے رہنا ہے، کوشش نہیں چھوڑنی. کیونکہ کچھ اچیومنٹس سال کے فرسٹ ہاف میں بن رہی ہیں، کچھ سیکنڈ ہاف میں بن رہی ہیں، تو کوشش بالکل نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ آپ کا کام ہے ایمانداری سے بس کوشش کرنا، پھل اسی سال میں ملے گا. یہ اوپر ستاروں کا وعدہ ہے. اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا اور زی زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے. ڈیٹس نوٹ کر لیجئے کیپریکونینز. 21 جنوری سے لے کے 31 پہ میں آپ کے لیے اس کو اینڈ کرتی ہوں کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. 21 22 تھوڑی سی سلو ہے، یا ورک لوڈ ایویں اریٹیٹ کر سکتا ہے میرے کیپریکونینز کو، یا ڈائجسٹیو ایریا، یا سردی نہ ہٹ کرے، کوئی ایزما کا ایشو تنگ نہ کرے. تو اپنا بہت صحت کا بھی خیال رکھنا ہے
اور جس بھی کام میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے، یعنی ہمارے وہ کیپریکونین جو ملازمت میں بھی ہیں یا جو بزنس میں بھی ہیں، ان تاریخوں میں ذرا وجیلنٹ رہنا ہے اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دنیا کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو آپ نے ذرا وجیلنٹ رہنا ہے۔ اس کے بعد جی 23rd 24th اینڈ 25th یہ شکر ہے کیپریکونینز، ذرا ایزی ڈیٹس ہیں۔ بہت سارے کیپریکونینز کے بہت اچھے اس وقت ان کو بزنس الائز مل سکتے ہیں، ذاتی زندگی میں شریک حیات کا مکمل تعاون ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے وہ کیپریکونین جو شادی کے خواہش مند ہیں، رب نے چاہا تو اچھے گھر بھی ملیں گے اور اچھے بر بھی ملیں گے، دونوں میں سالڈ امکانات ستاروں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں۔ اچھا 26 27 پھر تھوڑا سا کیئرفل ہو جانا ہے کہ کوئی اخراجات کا بوجھ آپ کو پریشان نہ کرے، کہیں کوئی فائنینشیل سٹریس آپ کے لیے پریشانی کا ریزن نہ بنے، تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا پھر ذرا سلو ہو جانا ہے۔ پھر 28 جنوری سے لے کے 31 جنوری تک ایک بھرپور آپ کا ویک کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس وقت میں کیپریکونین اسٹوڈنٹس کو بھی ٹائم فیور کر رہا ہے، یہ ٹائم سپورٹ کر رہا ہے جو کیپریکونین کو بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ان کیپریکونینز کو کوئی جو پیپر ورک ریلیٹڈ کوئی بھی کام، وہ امیگریشن ہے، ویزا ہے، کوئی عدالت سے ریلیٹڈ ہے، کوئی کسی سرکاری دفتر سے ریلیٹڈ ہے، اس وقت آپ کے کام ہونے کی خبر ستارہ آسمان پہ تو دے رہا ہے۔ تو جب آسمان پہ نیویگیشن اچھا ہے تو زمین پہ خود بخود ادارے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اللہ آپ کے راستے آسان کرے۔ دوسرا جو ہے کیپریکونینز، شکر ہے رب کا، ویسے تو ہمارے کیپریکونینز کو میں ہمیشہ کہتی ہوں فائٹر ستارہ ہے، یہ اسٹرگلر، پریکٹیکل لوگ، ہمت نہیں ہارتے۔ اور یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ جنوری کی 1 سے ایک ستارہ بڑا پازیٹیولی آپ کو دماغ کو بھی پازیٹیو کر رہا ہے، دماغ میں روشنیاں ڈال رہا ہے، تھوڑا پیسفل ہو رہا ہے، لگ رہا ہوگا کہ اب میں آل سیٹ ہے کہ میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کیونکہ اس وقت آپ کو ایک پازیٹیو ستارے کی اسٹرینتھ انرجی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ستارے مل کے، یہاں میں پھر ڈیٹس گنواؤں گی تاکہ آپ میری اکاؤنٹیبلٹی بھی کیپریکونین جاری رکھیے گا۔ 23 دسمبر سے، پھر 5 جنوری سے، پھر 15 جنوری سے، اور اینڈ پہ 24 جنوری سے جو ستارہ جگہ بدلے گا اس ہفتے، یہ آپ کے معاملات کو بہت بہتر کر رہا ہے، آپ کے اندر ایک جارحانہ پازیٹیو انرجی بھی ڈال رہا ہے، آپ کو لوگ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کے بزنس الائز ہیں، وہ آپ کے سوشل تعلقات ہیں، یا وہ آپ کے ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، چاہے آپ آلریڈی میرڈ ہیں یا آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، ستارے کی اس وقت 100% سپورٹ آسمان کے اوپر ہے۔ اب کن مانگنا رب سے آپ کا کام ہے۔ دوسرا جو ہے 21 جنوری سے ایک ستارے نے جو جگہ بدلی، یہ کیپریکونینز آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے خانہ مال میں، مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے یہ اپنا پورا زور لگائے گا۔ اب المائٹی کا اسکرپٹ کیا ہے، کتنا زمین پہ آپ کے لیے بھیجتے ہیں، یہاں پہ یہ کوشش شروع کر رہا ہے آپ کے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر میں دیکھتی ہوں 2 نومبر 2023 کے بعد سے جو ستارہ ایکٹیو ہوا ہے، یہ آپ کے معاملات کو بہتر کر رہا ہے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ۔ اور دوسرا وہ ہمارے کیپریکونینز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں، مرضی کا اسٹیشن لینا چاہتے ہیں، ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، تو اللہ آپ کے راستے اس میں آسان کرے۔ اور ایک اور ستارہ جو 10 جنوری سے پازیٹیو ہوا تھا، وہ آپ کے معاملات کو آپ کے رومانس ایریا میں بہتر کر رہا ہے، یعنی من پسند شادیوں کے تو 100% امکانات ہیں، ایسا کلک ہو جہاں پہ خاندان بھی مرضی کا ہو، بر بھی مرضی کا ہو، تو میرا خیال ہے دنیا جنت ہو جائے جب اتنا کچھ آپ کو مل جائے۔ تو جو ہے
लव रोमांस क्लिक बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है, या ऐसी जगह शादी हो जाए जहाँ पे आपको बहुत ही एक अज़ली सी मोहब्बत महसूस होनी शुरू हो जाए। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में ऐसी रोशनियाँ डालें। फिर कैप्रिकॉर्नियन बच्चों की तरफ से ठंडी हवाएं। अगर आप औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं या औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, सितारे की सपोर्ट आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं कि जो है औलाद जो आपकी है वो आपके लिए आप उसमें सुरखरू हों, उनकी तरबियत में, उनके दुनियावी मामलात में, तो साल के फ़र्स्ट हाफ में अल्लाह पाक आपको बहुत सारे ऐसे प्राउड मोमेंट्स दिखा सकते हैं। अब आ गया जी वार्निंग ज़ोन। अब वार्निंग ज़ोन को नोट कर लीजिएगा। अपना जो माँ बाप से रिलेटेड हाउस होता है, बहन भाई जो सगे होते हैं वहाँ से रिलेटेड जो मामलात होते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई दरार आए, कोई रिफ्ट आए, तो ताल्लुकात को ज़रा विज़डम से आपने चलाना है। उसके अलावा जो है होमलैंड का सुकून बर्बाद ना हो, यानी इन रिश्तों से मुतल्लिक, तो उस नीयत से आप सदका भी देते रहिएगा। फिर हमारे वो कैप्रिकॉर्नियन जो बिज़नेस में हैं, जल्दबाजी में कोई डील नहीं करनी, स्लो चलिए। और जो है जो नए एडवेंचर्स नज़र भी आ रहे हैं, रिस्क नहीं लेंगे आप। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद किसी नए काम में आपने जो है वो दाखिल होना है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपके सोशल ताल्लुकात, फिर हमारे वो जो पॉलिटिशियन है कैप्रिकॉर्नियंस, या हमारे वो कैप्रिकॉर्नियन जो लाइमलाइट में है, बहुत केयरफुल चलिएगा। साख को डेंट ना पड़े, कुछ भी हो जाए, इज़्ज़त बचाना ज़रूरी है। तो ऐसे सब मामलात में आपने केयरफुल चलना है, ठीक है ना, ताकि कोई भी ऐसा बयान, कोई आपकी वीडियो, ऑडियो, अल्लाह ना करे किसी के हत्थे चढ़े। अब तो इसी की मिसाल मैं दे सकती हूँ कि ऐसा ना हो और कोई चीज़ें आपको ऐसे फेजेस आ सकते हैं कि आपका दिल चाहेगा कि जो है ना ज़रा इन चीज़ों में मैं आइसोलेटेड हो जाऊँ। नहीं, आपका काम है मेहनत करना और बच बचा के चलना। ऊपर वाले का काम है आपकी कोशिश को वक्त या रंग लगाना। नतीजा ऊपर वाले पे छोड़ें, लेकिन पॉजिटिवली एफर्ट अपनी करते रहिएगा। अब हम चलते हैं अगला सितारा जोन सी का एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलो, जिनके नाम एस से शुरू होते हैं, और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो भी आप इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट्स जो है वो गिनवा दूँ कि हम किन डेट्स पे बात करेंगे। 21 ऑफ जनवरी से हम शुरू करेंगे और 30 ऑफ जनवरी पे हम इसे एंड करेंगे। 21, 22 ये दिन तो ठीक है। एक्वेरियंस अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग करें, प्यार करने वालों के साथ वक्त गुजारें, और ये तो डेट्स ठीक हैं। 23, 24 एंड 25 ये 3 तारीख़ें ऐसी हैं जो कि आपको हेल्थ में ज़रा सा स्लो कर सकती हैं, हेल्थ एरिया में, या आपके मामलात को स्लो कर सकती हैं। आपके जो है जो आपके मामलात होते हैं जॉब एरिया के अंदर, तो हेल्थ का प्रेशर भी डील करना पड़ेगा आपको, और जॉब पे कोई बर्डन, कोई प्रेशर ना आए, वो भी ज़रा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपने इन 3 तारीख़ों में ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखना है। 26, 27 पे ठीक है आपके लिए, फिर एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है, आप निकल आते हो उस 3 दिन के फेज़ में से अल्लाह के हुक्म से। और 28, 29 और 30 इन 3 तारीख़ों में फिर आपने ध्यान रखना है कि अपनी आमदनी में और अपने अखराजात में बैलेंस को आउट नहीं होने देना। अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि कोई चोरी चकारी या कोई माली नुकसान, अल्लाह ना करे, किसी नाखुशगवार सूरत हाल को आपको बर्दाश्त करना पड़े। तो इस आपने, मेरा ख्याल है इन अपनी डेट्स को डिवाइड कर लेना है। 23, 24, 25 जनवरी में सेहत और काम की नीयत से अल्लाह के साथ तिजारत कर लीजिएगा। 28, 29, 30 जनवरी इन तारीख़ों में आप माली कोई टेंशन से ना अल्लाह आपको गुजारें, तो आप फिर अल्लाह से तिजारत कर लीजिएगा। अल्लाह के साथ तिजारत करने के लिए कोई लाखों देने की ज़रूरत नहीं है।
آپ کی جو توفیق ہے، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ رب تعالیٰ کو آپ کی نیت کی منظوری ہے، ان کو آپ کی نیت کی منظوری ہوتی ہے. وہ کوانٹٹی ان کو کیا چاہیے؟ جو ساری کرۂ ارض کو نواز رہے ہیں، ان کو آپ کے 10-20 روپے سے تھوڑی فرق پڑتا ہے، یا جو لاکھوں یا ہزاروں ڈونیشن دے دیں. یہ سب کچھ سوچا کیجئے، یہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی ناگہانی آفات یا کوئی ایسی چیزیں آپ کو کسی تکلیف سے نہ گزاریں. تو یہ سب کچھ ہم اپنے سکون کے لیے اللہ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی تو وہ چیز ہے جس کو رد بلا کہا گیا ہے، جو بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. تو اس یقین کے ساتھ آپ یہ کام کرتے رہا کیجیے گا. اس کے بعد شکر ہے اللہ کا، ایک ستارہ جو پورے جنوری سے پازیٹیو ہے. آپ کی دوستیوں کے معاملات، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ ایکویرینس معاملات، اور آپ کے رومانس ایریا میں بھی یہ ٹھنڈی ہوائیں ڈال رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ وہاں پہ خاصا پازیٹیو ہے. پھر میں آگے دیکھتی ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ مینٹلی آپ خاصی پازیٹیو انرجی کے ساتھ نظر آتے ہیں. خاصا ستارہ آپ کو وہاں پہ پازیٹیو کر رہا ہے دماغی طور پہ، لیکن اس کی سپیڈ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی تو یہ آپ کو، لیکن خاصا ایک مجھے پازیٹیوٹی کی انڈیکیشن ہے. کچھ آپ کے جو ہے نا، کوئی فیز ہوتا ہے جو آپ کے خیالات کی ٹرانسفارمیشن کرتا ہے، آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال کے خود بخود آپٹیمسٹک بناتا ہے. تو شاید یہ کچھ ایسی ٹائم کی انڈیکیشن ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ٹریفک میں محتاط رہنا ہے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی، تیزی اترنا چڑھنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. 21 جنوری سے جو ستارہ پازیٹیو ہوا ہے، یہ بہتری لے کے آ رہا ہے. آپ کی ذاتی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بہتری لا رہا ہے، ان کو بہتر بنا رہا ہے. وہاں پہ ستارے کی پوزیشن بہتر ہے. اور آپ کی جو ہے ازدواجی زندگی، کاروباری معاملات، سوشل تعلقات، اس میں یہ ستارہ جو ہے وہ بہتری کی انڈیکیشن بنا رہا ہے. پھر 2 نومبر 2023 سے جو ستارہ پازیٹیو ہوا ہے وہ آپ کے مالی معاملات کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اب وہ کتنا کامیاب ہوا یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہتی تھی ایکویرینس، کہ جو لانگ ٹرم پلاننگز کرنی ہے، کوئی گھر خریدنے کی ارادہ ہے، گھر کو ریڈو کرنا ہے، اس وقت ستارہ وہاں پہ بھی پازیٹیو ہے. 10 جنوری 2024 آنورڈز جو ستارہ پازیٹیو ہوا ہے آپ کو گھر کا سکھ دینے کے لیے، گھر والوں کی وارمتھ دینے کے لیے، گھر کی خوشی بھی اس میں آپ کو مل سکتی ہے. وہاں پہ بھی ستارے کی پازیٹیوٹی ہے. اب آ جائیں گے جو ہے ہمارا وارننگ زون ایریا. سسرال آپ کا وہ کہتے ہیں نا نو گو ایریا ہے. ان معاملات میں خاندان ہو گیا، یہ بھی ریڈ زون ہے اس وقت میں. اگر آپ کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے ڈومیسٹک ایک شہر سے دوسرے شہر میں، تو اس میں بھی میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے زیادہ اپنا صدقہ دیے بغیر سفر پلان نہیں کرنا، صدقہ دے کے سفر پلان کرنا ہے. اور جو ہے وہ انٹرنیشنل سفر ہے یا وہ ڈومیسٹک سفر ہے، صدقے کے بغیر آپ اپنے سفر کی بسم اللہ نہیں کرو گے. پھر جو ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، قسمت پہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا. پھر کسی بھی ایسے معاملے سے بچیں جو کہ آپ کو کورٹ کچہری کی شکل دیکھنی پڑے، کیونکہ اس میں پھر آپ لمبے پھنس جائیں گے. کوشش کیجئے آؤٹ آف کورٹ اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر کوئی ایسی چیز میں نہ پڑیں جہاں پہ آپ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جائے. پھر کسی قسم کا بھی اگر پیپر ورک اگر آپ نے کرنا ہے، کوئی ویزا فائل کرنا ہے، کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، کوئی سرکاری فائل ہے، کسی کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، پیپر ورک فائل کرتے ہوئے آپ نے 100 باری اوور ویو کرنا ہے کہ میں کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہا یا کر رہی، تاکہ خدا نہ کرے کہ آپ کو کسی قانونی پیچیدگی سے، کسی پیپر ورک کی کمپلیکیشن آپ کو فیس کرنی پڑے. تو یہاں پہ اپنا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. جہاں پہ بھی لیگل میٹرز آتے ہیں
پیپر ورک ٹائپ چیزیں آتی ہیں، کوئی ان جگہوں پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا. سب سے پہلے جو ہے میرے جو ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو بہت اپنا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ صرف بیچ میں بریک ہی لے کے اپنا نقصان کر سکتے ہیں. جب ہمارے پاس ٹائم کی آپشن نہیں تو پھر کشتیاں جلا دیجئے پڑھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے بعد سے پھر جون کے بعد سے بڑا اچھا ٹائم شروع ہوگا جہاں لک بھی سپورٹ کرے گی. ٹل دین یو شوڈ ہیو ٹو ڈو ورک ہارڈ، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں جی اپنا آخری ستارہ زون سی کا، وہ ہے پائسز یعنی کہ برج ہوت جو ہے جی جن کے نام جو ہے جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور جن کا نام اردو میں دال اور انگلش میں ڈی سے شروع ہوتا ہو، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے روشنی لے سکتے ہیں، اپنے لیے آگہی لے سکتے ہیں. تاریخیں ہیں 21 جنوری سے لے کے ہم اسے ختم کریں گے 30 جنوری پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اسے ختم کریں گے اور دیکھتے، بلکہ آپ کے لیے چلیں 31 پہ میں اسے ختم کر رہی ہوں، یعنی ہم جنوری کو آپ کے ساتھ تو اینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں پائسس کے اگلا ہفتہ آپ مس کریں گے. اگلے ہفتے میں فیبروری کی کچھ ڈیٹس ہیں تو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے. تو جی 21 سے لے کے 25 جنوری تک تو ٹائم آل اوکے ہے. کوئی آپ نے ایسے مسائل کو ریزولو کرنا ہے پائسز جو گھر یا گھر والوں سے ریلیٹڈ ہے، بچوں یا چاہنے والوں یعنی لو لائف سے ریلیٹڈ ہے. آپ کیپیبل ہیں ان 5 دنوں میں ان مسائل کو، ان پنچایتوں کو ریزولو کرنے کے. تو یہاں پہ آپ کو ستّی خیر ہے، آپ بالکل جو ہے اپنا سٹینڈ لیجیے، ان مسئلوں کو ریزولو کیجیے، ٹائم آپ کے ساتھ ہے. 26 اور 27 پھر تھوڑی سی سلو ہوتی ہے. اس میں ذرا صحت کا خیال رکھیے گا. اگر لگے کہ کام نہیں ہو رہا تو آپ نے مدد لے لینی ہے یا اس پریشر کو مینج کرنا ہے. اس پریشر کو اپنے اوپر امپوز نہیں کرنا، ورنہ آپ پریشر کوکر بن جائیں گے اور جو ہے نا بج کے آپ کی سیٹی جو ہے نا وہ ختم ہونے کی طرف جائے گی، آپ کو تنگ کرے گی. تو آپ نے ان دنوں میں اپنا بہت دھیان رکھنا ہے، پریشر مینج کرنا ہے، سوار نہیں کرنا اپنے اوپر. صحت کا بھی خاص دھیان رکھنا ہے، اسپیشلی چلتے ہوئے ٹھڈے نہ لگیں، چوٹ نہ لگے پیروں کو، اس کا بھی دھیان رکھیے گا. 28 29 30 جنوری یہ پھر کمپیٹیبل ہے، شکر ہے، ایک سکون کی سانس آتی ہے آپ کو، تھوڑا سا آپ پازیٹیو فیل کرتے ہیں. گھر میں بھی ایک سکون ہوتا ہے، اپنے لائف پارٹنر کی بھی اسٹرینتھ ملتی ہے. بزنس پارٹنر اگر ہے وہاں پہ بھی آپ کے موقف کو تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا. تو یہ جو تاریخیں ہیں یہ آپ کے لیے کمپیٹیبل ہیں. 31 جنوری یہ تھوڑا سا خرچوں کی انڈیکیشن کرتی ہے. اللہ کرے نہ ہی تنگ کرے، کیونکہ یہ یہاں پہ کیونکہ پہلی فائنینشیل ایریا پہ برڈن ہے، تو اللہ نہ کرے کہ تاریخیں آپ کو تنگ کریں، لیکن کیونکہ میرا بتانا آپ کو فرض ہے. 31 جنوری بھی میں اس میں شامل کروں گی اور 1 فیبروری بھی میں شامل کروں گی. تو آپ نے اپنا ہوم ورک پہلے سے کر کے رکھ لینا تاکہ کسی ناگہانی خرچے سے آپ کو نہ گزرنا پڑے. تو یہاں پہ اللہ آپ کے لیے آسانی کر دیں. اب ہم آتے ہیں جی بڑے ستاروں کی طرف. جیسے کہ آپ کو پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک ستارہ 1 جنوری سے جو ہمارے پائسز بزنس میں ہیں ان کے معاملات کو ٹھیک کر رہا تھا، آپ کی سوشل ساکھ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ذرا آپ کو لائم لائٹ میں لانے کی کوشش میں تھا. اس کو کتنی کامیابی ہوئی یہ مجھے آپ کا فیڈ بیک جب آپ دیں گے تو پتہ چلے گا. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ایک ستاروں کی جو گلیکسی تھی یہ آپ کے لیے بہت ہی پیارا رول ادا کر رہی تھی. میں پہلے ان کی تاریخیں آپ کو بتا دوں. 23 دسمبر سے، اس کے بعد 5 جنوری سے، پھر اس کے بعد 15 جنوری سے، اور اگین 24 جنوری آنورڈز. تو یہاں پہ جو ہے ستاروں کی جو گلیکسی ہے یہ آپ کے لیے آپ کے معاملات کو بہتر کر رہی تھی، آپ کے دوستوں کے ساتھ،
کوئی اسٹرانگ ڈیزائر اللہ کرے کہ 2024 کا پہلا سال ہی اللہ نے آپ کے لیے کن لکھ دی ہو. آپ کے رومانس ایریا میں پائسز اور آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس پہ رب تعالیٰ نے آپ کے لیے کن کی مہر لگا دی ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو. اور پھر اب 21 جنوری سے جو ستارہ پازیٹیو ہوا ہے یہ بہتر کر رہا ہے، آپ کے دماغ کو روشن کر رہا ہے، آپ کے دماغ کو پیس میں لے کے آ رہا ہے، اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں پیس کا آنا. کیونکہ اگر میں جنرلائز ہاروسکوپس کی بات کروں تو 2021 آنورڈز میرے پائسز بڑے کروشل ٹائم سے گزرے ہیں. دماغ کی تو ایسی تیسی پھیری ایک ستارے نے، اللہ نہ کرے آپ اس کا شکار ہوئے ہوں. یہ تو المائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کسے آزمانا ہے، کسے چھوڑ دینا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور صدقہ رد بلا کہا جاتا ہے. تو جو ہے اللہ نہ کرے، لیکن اب جو روشنی آ رہی ہے اور 21 جنوری سے محسوس ہو رہی ہے، یہ خاصا آپ کو جو ہے پیسفل انشاءاللہ کرے گی. پھر اللہ نہ کرے پائسس نے اپنی ذاتی زندگیوں میں ٹرانسفارمیشن بھگتی ہو، کوئی ایک چیپٹر کلوز ہوا ہو یا وہ دوسرا شروع ہوا ہو. لیکن جو بھی ہے، آپ جس بھی کیوس سے گزرے ہیں اگر، تو اب 2 نومبر 2023 آنورڈز ایٹ لیسٹ اس میں ستارے کی سٹیبلٹی ہمیں پازیٹیو انڈیکیشن دے رہی ہے. تو یہاں پہ پازیٹیو انڈیکیشن ہے. پھر ایک ستارہ جو اور پازیٹیو ہو گیا 10 جنوری سے پائسس، یہ آپ کے معاملات کو بہتر کر رہا ہے. جن لوگوں نے شہر بدلنا ہے یا ملک بدلنے کی پلاننگ ہے، یا جو ہے نئی رشتہ داریاں بنانی ہیں یا پرانی رشتہ داریوں میں ریکنسائل کرنا ہے، ان سارے معاملات میں پائسس یہ ستارہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. خاندانی تعلقات ہیں، سسرالی معاملات ہیں، اس وقت بہترین ٹائم ہے. جن کے نئے رشتے جڑنے جا رہے ہیں ان کو بہت اچھے گھر اور بہت اچھے بر ملنے کے امکانات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. وارننگ زون ایک ہی ہے پائسز، اور وہ ہے مالی معاملات. اللہ تعالیٰ آپ کے مالی معاملات پہ بس آپ نے ذرا ویجیلنٹ رہنا ہے، آپ نے پلاننگ بنانی ہے، آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے، کس طرح آمدنی میں اور اخراجات میں مجھے بیلنس رکھنا ہے. یہ زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا. ہر اچھے برے وقت کی خوبصورتی یہ کہ گزر جانا، یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. اور آپ رب کے حکم سے آسانیاں بھی اللہ کے حکم سے آپ دیکھو گے. اس وقت ذرا آپ کو اپنے فائنینشیل ایریا میں کسی پہ نہ بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہے، نہ کوئی نیا ایڈونچر ایسے کر لینا ہے، رسک نہیں لینا. یہ جہاں پہ مالی معاملات کا لفظ آ جائے وہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے جو ہے بڑا لمبا ہاروسکوپ تھا. میری تو اپنی اس وقت ستارے میری آنکھوں میں جگمگانے شروع ہو چکے ہیں میری حالت. اور آج میں نے کچھ 6 مہینوں کے بعد کسی چینل کو پہلا انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے، وہ بھی سولو. اور جو ہے نا مطلب 6 ماہ کے گیپ کے بعد آج میں نے کچھ چینل فیس کیے. اور اس کے بعد اتنا وہاں بولی ہوں 1 آور. اور کیونکہ لمیٹڈ ٹائم میں وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں آپ نے اپنا میکسیمم دینا ہے. تو وہ بھی مشکل ٹاسک تھا. اور آج کا ہاروسکوپ اٹ واز ٹو لینتھی. تو اب آپ لوگوں سے بغیر کسی لمبی تفصیل کے اجازت لوں گی. اور آپ نے دعا یہ ضرور کرنی ہے جتنی میں محنت سے آپ کے پاس آتی ہوں، کہ میں اگلے ہفتے بھی اسی توفیق کے ساتھ اور اسی انرجی کے ساتھ آپ لوگوں کو مل سکوں. یاد رکھیے اگر اللہ کی نظر میں فیورٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے سپر سٹار بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دیجئے. خود بخود آپ اللہ کے فیورٹ ہو جائیں گے. آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور جھوٹ ہو سکے تو زندگیوں سے مائنس کر دیجئے. آج بھی جب مجھے اس چینل پہ کہا گیا کہ میسج کیا دیں گی، تو میں نے کہا جھوٹ ختم کر دیں. میں نے بہت آبزرو کیا کہ ہم بے ضرر چھوٹے چھوٹے ہارملیس جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. کیا پتہ ہم قرضوں کی لعنت سے نکل آئیں اگر ہم جھوٹ جیسی لعنت کو ختم کر دیں. لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے ہمارا اب نیشنل المیہ بن چکا ہے. خیر،
مجھے دیجیے، میرا تو کام اتنا ہے، آپ لوگوں کی ہر ہفتے زندگی کا ایک روڈ میپ بنانے کا، اس سے زیادہ تو میرا رول نہیں ہے کہ میں نیشنل لیول کی اسٹریٹجیز بنا سکوں، ورنہ تو میں جھوٹ پہ لکھ کے لگا دوں۔ وہ ایک مشین نہیں فلموں میں دکھاتے جو ڈائیگنوز کر لیتی ہے جھوٹ اور سچ کو، وہ ہر گھر میں فٹ کر دی جائے۔ تو جی اب لیتی ہوں آپ سے اجازت، سامیہ خان کو دیجیے، سامیہ خان لاؤنج سے اجازت، فی امان اللہ۔